السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، اور شہر اقتدار سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اچانک لندن جانے کا پروگرام کیوں بنا؟ کیا وزیر اعظم بیمار ہیں یا کوئی ملاقات ضروری ہے؟ پاناما لیکس پر سیاسی رابطوں میں تیزی، پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے ملاقاتیں، کیا تحریک انصاف حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنا سکے گی؟ لولا لنگڑا جو سسٹم چل رہا ہے اسے چلنا چاہیے، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی، کہاں آئین پر سمجھوتا نہیں ہوتا، دو جماعتی حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں، دونوں کی غلطیاں ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے کیس میں ریمارکس۔ پہلے ٹونی بلیئر نے عراق جنگ پر معافی مانگی، اب براک اوباما نے قذافی حکومت کا تختہ الٹنے کو اپنے صدارتی دور کی بدترین غلطی قرار دے دیا۔ کیا غلطی کا اعتراف کرنے سے ہزاروں افراد کے خون کا کفارہ ادا ہو سکے گا؟ تو شامی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم وزیر اعظم کا جو اچانک دورہ لندن کا پلان بنا ہے اس کا جائزہ لیں، کیونکہ آپ اسلام آباد تشریف رکھتے ہیں، تو جاننا چاہیں گے اسلام آباد میں مجموعی طور پر سیاسی ٹیمپریچر کیسا آپ نے محسوس کیا؟ اسلام آباد میں کوئی خاص تبدیلی تو نظر نہیں آئی۔ یہ تو ویسے ہی وسوسوں کا، افواہوں کا، اندیشوں کا اور شہر ہے، اور یہاں بند دروازوں کے پیچھے اور باتیں ہوتی ہیں، دروازہ کھول دیا جائے تو اور باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام آباد کا جو معمول ہے اس کے مطابق ہر کام جاری ہے، کوئی یہاں نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی اطمینان ہے۔ ٹھیک، اب جو وزیر اعظم کا دورہ لندن ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آج جناب اعتزاز احسن صاحب نے ان کے دورے کے حوالے سے کچھ بات کی، وہ ذرا پہلے دیکھ لیں اور سن لیں۔ نواز شریف لندن علاج کے لیے نہیں جا رہے، اگر تو ان کو بیماری ہلاک ہو گئی ہے، اور میری تقریر ان کے لیے اتنی گراں گزری ہے کہ ان کو بھی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، تو میں اس پہ تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر اس کی وجہ سے، اگر بیماری میری تقریر کی وجہ سے ہو گئی ہے اور بہت سو کو ہوئی ہے، تو میں آئندہ میاں صاحب کو اشور کرتا ہوں کہ ایسی تقریر اتنا میں ان کے بارے میں سچ نہیں بولوں گا، وہ واپس آ جائے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بیماری کوئی نہیں ہے، بینکرز اور پیناما کے ریکارڈز کی تصحیح کے لیے وہ نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، صرف اور صرف یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ چوائس صاحب تو بڑے شیور ہیں شامی صاحب کہ وہ صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کے دربار پر حاضری لگوانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، چودھری صاحب بادشاہ ہیں، اور گزشتہ چند روز سے تو ان کا لہجہ بڑا تیز ہے، اور لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اسے سنبھالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ گویا بلاول بھٹو زرداری کے بعد اپنے نام کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی خوشی ہوگی۔ تمام تر اپنی کمزوریوں کے باوجود ایک بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں، اور باقی دیکھیے بات یہ ہے، ابھی چند روز پہلے خود انہیں عارضہ قلب ہو گیا تھا، ان کو اینجیوپلاسٹی ہوئی، ان کی اسٹنٹ ڈلے، تو یہ بیماری تو کسی وقت بھی کسی کو لاحق ہو سکتی ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو یا اپنے آپ کو طاقتور کیوں نہ سمجھے،
आखिर है तो मिट्टी का पुतला, और बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े सेहतमंद हैं और पहलवान हैं, उनको भी बीमारियां लाहक होती हैं। तो अगर वजीर आजम को तकलीफ हुई है या उनको कोई इलाज की जरूरत महसूस हुई है या चेकअप की जरूरत महसूस हुई है, तो ये कोई गैर फितरी बात नहीं है, ये फितरी बात है। और इसमें कोई मतलब ये कि इसको अचंभे की बात नहीं समझना चाहिए। ठीक है। जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात का ताल्लुक है, अगरचे मुझे तो उसमें कोई खास इस वक्त बात नजर नहीं आती, लेकिन जरदारी साहब जो हैं उनसे मुलाकात हो भी सकती है। वो कोई यानी शजरे ममनुआ नहीं है कि उनके करीब ना जाया जाए। मुलाकातें उनसे होती रही हैं। मिसाक जमहूरियत भी पीपल्स पार्टी से हुआ नवाज शरीफ साहब का, फिर उनकी सदारत से पहले भी, सदारत के बाद में भी, तो बातचीत जारी रही है। जब जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा दूंगा, हाँ। इस्लामाबाद में जो बड़ी तकरीर की थी धड़ल्ले की, तब उसके बाद कोई दूरी वाक़ हुई थी और फरीकान मुलाकात से गुरेजा थे। तो अभी यानी ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर लंदन जाते हैं वजीर आजम और उनका चेकअप भी होता है और उनको जो तकलीफ लाहक हुई है, मैंने सुना है कि मैदे में तकलीफ है इस वक्त, वैसे उनका दिल का इलाज भी पहले वहां हो चुका है, वो जो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी हो गई थी उसमें, और एक नाजुक सूरत हाल से भी दो चार हुए थे जब कुछ अरसा पहले उनका इलाज हुआ था बरतानिया में, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया और वो बखैर खूबी वापस आ गए। तो ये दिल का मामला भी देखने के काबिल हो सकता है, मैदे में भी तकलीफ हो सकती है और मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात होने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बात जिस तरह से इत्तेदाद अहसन साहब ने उसको जो जोर बयान सर्फ किया है अपना, वो मेरा ख्याल है कोई, वो तो अदालत में इतना जोर तो लगाया जा सकता है जहां किसी क्लाइंट ने बड़ी अच्छी फीस दी हो, अदालत से बाहर इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी उनको। ठीक है। अब असल में हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब सलमान गनी साहब ने भी, सीनियर तजियाकार भी हैं, तो वो भी इस बारे में बड़ी अहम खबरें उनके पास आज हैं, जो कि शामी साहब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी खबरें भी उनके पास आज हैं जो ब्रेकिंग न्यूज साबित होंगी। आज हमारे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे वो ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं शामी साहब कि जो वजीर आजम हाउस के तर्जुमान है वो ये फरमाते हैं कि वजीर आजम की जनाब आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात तय नहीं। जहां पर चौधरी एतजाज साहब का बयान आया, उसके बाद मैंने रहमान मलिक साहब का बयान भी देखा, वो भी ये फरमाते हैं कि कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। तो ये तरदीद पीपल्स पार्टी के रैंक से भी आ रही है और वजीर आजम के तर्जुमान की जानिब से भी आ रही है। हाँ, इस वक्त तक तो मुलाकात कोई तय नहीं है, लेकिन मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि गोया ये कोई आसमान टूट पड़ेगा या कोई बहुत यानी ऐसी बात हो जाएगी जो नामुमकिन है। तो ये तो इत्तेदाद अहसन साहब ने जो रंग जमाया है अपना, या पीपल्स पार्टी का रंग जमाने की कोशिश की है, बस उसकी आप दाद दे दीजिए। जोरे कलाम की दाद तो देनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, दाद देते हैं और फिर सलमान गनी साहब से भी कहानी सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। बहुत सी अहम खबरें और तबसरे भी बाकी हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही लंदन नहीं जा रहे, बल्कि ये खबर भी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शोएब निसार अली खान और पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब भी इसी हफ्ते लंदन में होंगे। ये महज इत्तफाक है या कुछ और, इस सब पर बात करते हैं। जनाब सलमान गनी साहब से हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, दुनिया न्यूज़ के सीनियर तजियाकार भी हैं। शामी साहब इस्लामाबाद में तशरीफ रखते हैं। सलमान गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जामी साहब। सलमान साहब आपकी क्या खबर है? शामी साहब मेरा ख्याल आपने शरीफ साहब की बीमारी के बारे में और लंदन के दौरे के बारे में शामी साहब आपने बात बड़े अच्छे अंदाज में वाजे कर दी है कि मियां साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उनके डॉक्टर्स ने उन्हें सालाना चेकअप के लिए कहा था, जो उन्होंने नहीं करवाया। और पिछले दिनों उन्हें कोई तकलीफ हुई जिसपे खानदानी दबाव था उनपे कि वो अपना सालाना चेकअप जो है करवाने के लिए जाए। और आपने जो बात की उसमें थोड़ा सा इजाफा मैं करूंगा कि एक तो जो आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात के हवाले से
وہ بڑی کلیئر کٹ تردید ہے کہ کوئی ایسا رابطہ نہ طے ہوا ہے. البتہ دیکھیں سیاسی لوگوں کے روابط کے لیے بالمشافہ رابطہ ضروری نہیں ہوتا. روابط کے کئی انداز ہیں اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک کی کیفیت نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب سے ان کا مسلسل رابطہ ہے اور میاں صاحب جو جا رہے ہیں کل ان کا ٹائم ہے ڈاکٹر کے ساتھ بدھ والے روز کا, اور ہفتے اتوار سے پہلے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. ان کے خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہفتے اتوار سے پہلے واپس وطن آ جائیں گے اپنے. تو یہ اعتزاز صاحب کو کیا ہوا ہے سلمان؟ میرا خیال ہے شامی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ خورشید شاہ صاحب سے مسلسل رابطہ ہے. یہ آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب کی بالمشافہ ملاقات یا ان کے درمیان روابط شاید حکومت اور پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور عنصر ہے اسلام آباد کے اندر جو اس وقت افواہیں پھیلا رہا ہے, ان کی ضرورت ہے کہ کوئی میاں صاحب کا آصف زرداری صاحب سے رابطہ ہو تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے یہ کہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ان کے مقاصد بھی ایک ہے, یا سارے معاملات میں یہ ایک ہی تھے. یہ تاثر دینے کے لیے ایک عنصر ہے جو سرگرم اول ہے, اور یہ معاملات دو تین روز کے اندر کھل کے سامنے آ جائیں گے. اور ہفتے اتوار سے پہلے پرائم منسٹر نے واپس پہنچ رہا ہے اسلام آباد. سلمان صاحب, آج آپ کے پاس جو پاناما لیکس کے حوالے سے تحقیقات کا عمل ہے اس پر بھی کوئی اہم خبر ہے, کوئی کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ بھی آج بیان کر دیجئے. جی جامی صاحب, یہ یقیناً یہ خبر میرے پاس ہے اور میری اس وقت جو قانونی ماہرین ہیں حکومت کے ان کا جو ذمہ دار ذریعہ ہے ان سے میری بات ہوئی ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے جو مشاورت مکمل ہو گئی ہے, تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ سابق جج کی سربراہی میں ہوگا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایکسپرٹس شامل کیے جا رہے ہیں. اس میں فرانزک ایکسپرٹ ہوگا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, سول سوسائٹی بار ایسوسی ایشن کے نمائندے کے ساتھ ایک کریڈیبل پولیس افسر ہوگا. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ نام شعیب سڈل کا ہو جو نام عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے. اور اس میں یہ طے انہوں نے کیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے بعد جو ٹی او آرز ہیں, جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں, اس میں اپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہوگی. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود جو لیگل ٹیم ہے تحریک انصاف کی, ہو سکتا ہے اس میں حامد خان صاحب کا نام ہو کہ ان سے بھی روابط ہیں. اور یہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کا اعلان اگلے 1-2 روز کے اندر متوقع ہے. اور تحقیقاتی کمیشن, اچھا اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات, چونکہ عمران خان صاحب نے حاضر سروس جج کا مطالبہ کیا تھا, اس پہ حکومتی ذریعے کا کہنا ہے کہ اس میں شاید جو ریٹائرڈ ججز اور جو ایکسپرٹ ہوں گے جامی صاحب وہ پاکستان سے باہر بھی جا سکیں گے. یہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے باہر جا سکیں گے. اور اگر حاضر سروس جج ہوتا تو یہ ایکسپرٹ ساتھ ان کے نہیں بیٹھ سکتے تھے, جس کی وجہ سے اس کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کمیشن ہوگا اس کا سربراہ ریٹائرڈ جج ہوگا اور 5 ایکسپرٹ ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک, لیکن سلمان صاحب میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, بات کہیں اور چل نکلی ہے. یہ سلیم مانوی والا صاحب جو ہے ان کا بیان آیا تھا کہ جو تحقیقات ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پاناما اور پاکستان کے درمیان ڈیٹے کے حصول کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو اگر ہم اسے مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو پہلے ہمیں اپنے ہاں قانون سازی کرنا پڑے گی. تو یہ ایک شاید ہرڈل رہے بیچ میں. جامی صاحب, چونکہ جس شخص سے میری بات ہوئی ہے وہ تمام چیزیں آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. یہ جو سلیم مانڈی والا نے جو بات کی ہے یہ ساری ان کے سامنے ہے, اسی لیے انہوں نے یہ بات اسپیسیفک کہی ہے کہ جو ریٹائرڈ جج اور باقی جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ پاکستان سے باہر بھی جا سکیں گے تحقیقات کے لیے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا اپوزیشن سے رابطہ ہے, اور خاص طور پہ جو اس میں کریڈیبل پولیس افسر کی بات کی گئی ہے, چونکہ یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ شعیب سڈل کا نام انہوں نے دیا تھا, ہو سکتا ہے یہ شعیب سڈل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی صاحب. شامی صاحب, سلمان صاحب کی جو پیشن گوئی یا ان کی خبریں تھیں وہ آپ نے سن لی ہیں. میں آپ کے تجزیہ جاننے سے پہلے ایک سوال بھی آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ اکٹھا ہی تبصرہ کیجیے. یہ جاننا چاہ رہے تھے جی جی فرمائیے, پہلے آپ بات کر لیجیے گا. جی, یہ حذیفہ رحمان بھی جوائن کر چکے ہیں ہمیں, ان سے اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں. اور بڑے یہ بھی جناب ان کی نظر بھی بہت دور تک دیکھتی ہے اور بہت گہری ہے, کچھ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا مانڈی والا کی, جی دیکھیے ان کا مسئلہ یہ ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سینٹ کی کمیٹی بنا رہے ہیں ہم تحقیقات کے لیے. اب وہ سینٹ کی کمیٹی اس طرح کے معاملات کی تحقیقات کرے, یہ بھی ایک دیوانے کی بڑھ تھی. تو اب وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں, لیکن اگر کوئی کمیشن ایسا بنے گا جس سے حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہوگا تو اس میں تو اگر جتنی بھی قانونی مشکلات تھیں پھر ان کو دور کیا جا سکے گا. بالکل, یعنی اصل معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت
اگر حکومت ایسا کمیشن بنانا چاہتی ہے تو کیا اپوزیشن اسے ایکسپٹ کر لے گی؟ اگر عمران خان صاحب نہ بھی مانے تو کیا پیپلز پارٹی اسے مان لے گی؟ یعنی یہ ساری باتیں ہیں جن کے جواب آئیں گے تو پھر صورتحال جو ہے واضح ہو سکے گی. اچھا بریک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا آپ سے تجزیہ بھی چاہوں گا. یہ جو ہم پہلے بات کرتے تھے وزیر اعظم کی لندن دورے کے حوالے سے اور پھر متوقع جو ملاقات ہو سکتی ہے ان کے زرداری صاحب سے، تو کچھ جو حلقے ہیں وہ اس کے تناظر میں سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ ملاقات اگر ہوتی ہے اس وقت میں جہاں پہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے زرداری صاحب کی، تو اس کے بدلے پیپلز پارٹی کیا مانگے گی؟ حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ان کی اگر ایسا ہی ہوتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں؟ تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی ضرورت کیا ہے اس وقت زرداری صاحب کی؟ حلقے یہ کہتے ہیں جناب چونکہ پاناما لیز کے ہنگام جو ہے انہیں ایک ضرورت ہے اپوزیشن پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی، کہ وہ ان کے ساتھ اخلاقی طور پر یہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا ساتھ دے تاکہ جو عمران خان صاحب پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو زائل کیا جا سکے. 2 کمیشن حکومت بنانا چاہتی ہے، اب ان کی اپنی لیکس موجود ہیں. جو حکومت کمیشن بنانا چاہتی ہے وہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے، یہ بات ہے. یعنی اس کا آپ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں نکال سکتے. تو ان کی بھی زرداری صاحب جو ہیں اصل میں ان کا سٹیک تو سسٹم میں ہے، اور بار بار ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دستور سے بالاتر کوئی بات نہیں کریں گے. اور ابھی یہ تو آپ دیکھیے کہ آج تو ابھی تو دستور جو ہے یوم دستور ہم نے کل منایا ہے، اور ابھی تک یعنی آج 12 اپریل ہے جب 1973 کا دستور نافذ ہوا تھا، 10 اپریل کو منظور ہوا تھا اور 12 اپریل کو اس پہ دستخط ہوئے تھے صدر کے، اور یہ قانونی دستاویز بن گئی تھی. اور اس کے بعد یہ پھر 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا. تو اب اس کا دن منا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا اس دستور سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے خالق ہیں. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ تو اس دستور کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے. تو یہ ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ بہرحال ایک فاصلہ موجود رہے گا. بالکل. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید جائزہ لیتے ہیں اسی موضوع کا، اور پھر جو اسی پاناما لیک سے ہنگام جو پی ٹی آئی نے آج اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا جائزہ بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کا لندن کا دورہ اور اس بیچ جو قیاس سرائیاں سامنے آ رہی ہیں اسی پر بات کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، اسلام آباد کے بڑے باخبر صحافی ہیں. شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد میں ہی. تو شامی صاحب حذیفہ سے جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا سنگون ہے. جی حذیفہ. ہاں جی السلام علیکم. جی آپ ذرا بتائیے کہ یہ دورہ جو ہے وزیر اعظم کا اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی شامی صاحب 2-3 چیزیں میں گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. ہم نے دھرنوں کی صورتحال بھی دیکھی، وہ وقت بھی دیکھا جب مال ٹاؤن سانحہ ہوا اور ان کے گھر کے باہر 50,000 سے زیادہ بلوائی ایک وقت میں آ گئے تھے، تب بھی انہوں نے اپنے جو حوصلہ تھا وہ نہیں ہارا تھا. اصل میں حقائق کچھ یہ ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور انہیں ضرورت تھی کہ وہ اپنے معالج کے پاس جائیں. لیکن یہ بات کہنا کہ گزشتہ 1 سال سے وہ پوسٹ پون کرتے آ رہے تھے، میرے خیال سے حقائق کچھ ٹھیک نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ہم حقائق کی بات کر لیں تو گزشتہ 1 سال میں وزیر اعظم نواز شریف 6 سے زائد مرتبہ لندن کا مختلف ادوار میں جو ہے دورہ کر چکے ہیں، جس میں امریکہ جاتے ہوئے. تو بہرحال اس میں یہ معالج والی بات کچھ حد تک اس حد تک تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف معالج کے لیے لندن کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ میں کچھ اور حقائق آپ سے شیئر کروں گا کہ 3 دن پہلے جو آصف علی زرداری کے معتمد خاص ہیں ڈاکٹر قیوم سومرو، انہوں نے ایک لمبے عرصے بعد اسلام آباد میں 3 دن گزارے، اور یہاں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کچھ اہم شخصیات جن میں وزیر خزانہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور جبکہ انتہائی باوثوق ذرائع نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی انہوں نے رابطے کی کوشش کی تھی، جس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف اس وقت یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. یعنی آصف علی زرداری انتہائی جو ہے وہ ہرٹ ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں. ایک ماڈل کا معاملہ تھا، دوسرا ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اور اس میں حکومت وقت کا سپورٹ نہ کرنا.
تو ان معاملات میں کہتے ہیں بڑی کوشش ہوئی ہے، بلکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے، حکومتی حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی خدمات لینے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ ہمارے درمیان برج کا رول پلے کریں، لیکن حکومت کی انتہائی بااثر شخصیات جو اس سارے معاملے میں فیصلہ سازی میں شریک تھیں، بلکہ ایک وہ شخصیت جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی مشہور ہیں، تمام معاملات دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی وزیر اعظم کے آگے سرنڈر کر دیا تھا کہ آصف علی زرداری کے معاملے کو اگر ہینڈل کر سکتے ہیں تو صرف آپ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور ان تمام معاملات کے اندر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، اس وقت حکومت کے لیے صرف پاناما لیکس معاملہ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے چند روز میں بھی میڈیا پر بھی آ جائیں گی، جو حکمران جماعت کے جو سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف وہ تو اس سے باخبر ہیں، لیکن ہمارے صحافتی حلقے یا کچھ اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں نہیں پتا، یعنی اور بھی غم زمانے میں محبت بہت کے سوا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹ اور ایوان اقتدار میں بیٹھ کے کہتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے مسیحاؤں کو کہ یہ بھی تو انداز غم جہاں ہیں، چارہ گرو غم بڑھا کیوں نہیں دیتے، تو ان کا امتحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میرے جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شاید باضابطہ ملاقات نہ ہو، لیکن جو اہم شخصیات جا رہی ہیں ان کے ذریعے کم از کم کچھ اہم پیغام رسانی وہاں پر ضرور ہونے کا امکان ہے۔ جبکہ ایک اور میں آخری بات صرف آپ کو واضح کرتا چلوں، یہاں ایک یہ بھی صورتحال فیس ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے حکومت کے معاملے پر۔ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں، قمرالزمان قاہرہ اور کچھ اور لیڈران ہیں جن کا موقف ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں کے اوپر حکومت کے خلاف مضبوط تحریک چلانی چاہیے، لیکن خورشید شاہ، بلاول بھٹو، آصف زرداری خود وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت کے خلاف سٹرانگ سٹانس ضرور لینا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ریوائول بھی ضروری ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اور آئین و قانون کے دائرے میں۔ بالکل ٹھیک حذیفہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جی بہت شکریہ حذیفہ آپ کا۔ جی شامی صاحب، حذیفہ رحمان کا تبصرہ اور خبر بھی آپ نے لے لی، جی اگر نہیں میں نے خبر ان کی نہیں لی، میں نے ان سے خبر لی ہے، وہ خبر تو وہ لیتے ہیں دوسروں کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سی خبریں ہیں جو دوسروں کی لی ہیں انہوں نے۔ لیکن بہرحال دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی دھنگا مشتی کرتے ہیں جس سے دستور کو خطرہ لاحق ہو جائے اور پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر کسی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ بات جو ہے بار بار دہرائی بھی جا رہی ہے اور یہ کہی بھی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کی تاریخ پر گہری نظر ہے، اور پاکستان میں جب بھی یعنی سیاست کو گلیوں میں اور کوچوں میں لایا گیا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا شامی صاحب اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو پاناما لیکس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے اب نئی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے اور جو سیاسی رابطے ہیں وہ تیز کیے ہیں، اس کی میں بات کرنے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ یہ ان کو میں نے دیکھا جب کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی ملاقات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یا سراج الحق صاحب سے یا کاف لیگ سے بھی رابطہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو یہ کیمپین ہے یہ کرپشن کے خلاف ہے یا انڈیویجولی میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہیں جن کے خلاف خان صاحب خود ان کو کرپشن کے تانے دیتے رہے ہیں۔ نہیں، اب یہ تو پھر آپ سوال جو ہے انہی سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب ایک بار پہلے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر ایک محاذ قائم کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف۔ تو خان صاحب جو ہیں سیاست جو ہے جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ ضرورتیں اکٹھا کر دیتی ہیں۔ اور اس وقت تو آپ دیکھیے کہ جو یعنی پی ٹی آئی ہے، جب اس نے صرف طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ تھے اور ان سے جو ملاقات ان کی ہوئی تھی وہ بھی لندن میں ہوئی تھی اور اس کو چھپایا گیا، مگر دونوں حضرات جو تھے انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور پھر دھرنے کا معاملہ ہوا، لیکن نتیجہ جو نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب عمران خان صاحب کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک وسیع تر اتحاد قائم کریں، اس لیے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، لیکن یہ وسیع تر اتحاد جو ہے وہ قائم ہوگا، یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اور کئی ایک آدھ دوسری جماعت بھی وہ ہر قیمت پر اور ہر حال میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چلیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کو پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھا لیں آج جیسی سیاسی روابط کے حوالے سے جو بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ پہلے رپورٹ دیکھ لیجئے، پھر آتے ہیں اور پھر اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔
पानामा लीक्स पर हुकूमत को टफ टाइम देने के फैसले के बाद अब पीटीआई खूब सरगर्म दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं सेनेटर एतजाज अहसन, खुर्शीद शाह और सलीम मानवी वाला से मुलाकात की, जिसमें पानामा लीक्स से मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी को पानामा लीक्स पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की दावत दी है। कोशिश है कि सियासी कुव्वतों को साथ लेकर हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जाए। मुलाकात के बाद एतजाज अहसन ने कहा कि मुश्तरका हिकमत अमली का फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर तोपों का रुख चौधरी निसार अली खान की जानिब मोड़ते हुए कहा कि वजीर दाखिला के बयान से साबित हो गया है कि नवाज शरीफ के असासाजात की डिक्लेरेशन गलत है। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया है। चौधरी निसार अली ने तो आगे भांडा ही फोड़ दिया, सारा मसला ही खत्म कर दिया है। उन्होंने तो कहा है कि ये अपार्टमेंट्स मियां नवाज शरीफ की हैं और उन्होंने कभी नहीं छुपाई। अरे भाई, अगर कभी नहीं छुपाई तो गोशवारों में क्यों नहीं है? शाह महमूद कुरैशी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी और साहबजादा तारिकुल्लाह भी शरीक हुए। शाह महमूद कुरैशी काफली की क़यादत से 14 अप्रैल को लाहौर में मुलाकात करेंगे, जबकि आफ्ताब शेरपाव से 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में मिलेंगे। और यहाँ हम प्रोग्राम में ले रहे हैं एक ब्रेक। वापस आएंगे तो इस सवाल को उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड अलायंस यानी बना पाएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सवाल ये छोड़ा था आपके लिए भी और शामी साहब के लिए भी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी और क्या पीटीआई वाकईतन कोई ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट के खिलाफ बना पाएगी? शामी साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, पीटीआई को कुछ कामयाबी हुई है जमात इस्लामी के हवाले से, और सराजुल हक साहब ने भी जब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है तो वजीर आजम के इस्तीफे की बात किया, कहा कि किसी दूसरे शख्स को अपनी पार्टी के वो अपनी क़यादत सौंप दे या वजीर आजम बना दे। हालांकि अभी इस मुतालबे का कोई मरहला आया नहीं है, ना कोई जवाब तलाश किया जा सकता है, मगर दूसरी किसी पार्टी ने अभी तक इमरान खान साहब की 100% हमायत नहीं की। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, उसने तो यानी रिटायर्ड जजों के कमीशन की भी हमायत की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, वो वाज़े तौर पर जो ये लीक्स हैं इनको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। एएनपी का जहां तक मामला है, वो भी खान साहब के बनाए हुए कमीशन या उनके मुतालबे के खिलाफ खड़ी होगी। तो इस तरह से खान साहब वो वसी तर अलायंस तो कायम नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी सपोर्ट में कुछ इजाफा हो सकता है। जैसे मुस्लिम लीग काफ जो है, अब उनसे भी मुलाकात जारी है इस वक्त। जहांगीर तरीन साहब और इसहाक खाकवानी साहब पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और चौधरी परवेज अलाई के साथ उनकी मुलाकात जारी है। तो मुस्लिम लीग काफ से उनको कुछ सपोर्ट मिल सकती है, और पीपल्स पार्टी से भी उनको कोई 100% सपोर्ट नहीं मिल सकती। मेरा ख्याल है 50% सपोर्ट उनको मिल जाएगी। यानी कमीशन बनाने का जो मुतालबा है उसमें पीपल्स पार्टी शरीक हो भी जाए, तब भी वो यानी धरने में और राय विंड जाने में उनका साथ नहीं देगी। अभी तक के आसार तो यही है। तो इस लिहाज से देखिए तो कोई बहुत बड़ा अलायंस बनता नजर नहीं आता, लेकिन कुछ जमातें, कुछ मजहबी जमातें जो हैं वो मिल सकती हैं इमरान खान साहब के साथ। खास तौर पर जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान है, इसका कोई धड़ा जो है वो मिल सकता है उनके साथ। बाकी जो वो अलायंस है जो 1977 में बना था, या उससे पहले कोई बहुत बड़ा अलायंस जो अयूब खान के खिलाफ बना था, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त तो मामला भी ये है कि कमीशन की बात है। अगर कमीशन बनाने पर वजीर आजम के साथ इत्तफाक हो जाता है, अगर उनका बनाया हुआ कमीशन काबिल कबूल हो जाता है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर ठीक है, अगला मरहला शुरू हो जाएगा। वो जो कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। एतजाज साहब का शामिल साहब जो बयान था ना, जो हमने आपको सुनाया एक रिपोर्ट में कि चौधरी निसार साहब ने छुरा घोंपा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो मेफेयर फ्लैट्स के हवाले से गुफ्तगू थी वज़ीर दाखिला की कि वो तो एक अरसे से वज़ीर साहब के नाम है। तो दुनिया न्यूज ने आज कुछ गोशवारे जो इलेक्शन कमीशन में जमा होते वो हासिल किए हैं, वो ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के पास बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हवाला देते हुए एतजाज साहब ने वो बयान दिया था। मैं चाहूंगा इस पर भी आप तबसरा करते जाएं, इससे पहले कि हम ओबामा का जिक्र करें प्रोग्राम में। देखिए,
یہ کئی قانونی معاملات ہیں، ان قانونی معاملات میں اس کے مطابق ہی دیکھنا ہوگا. جس وقت وزیر اعظم نے گوشوارہ داخل کیا ہے اس وقت یعنی ان کے نام پر نہیں ہوگا کوئی فلیٹ، ٹھیک، اور اگر ان کے نام پر کوئی جگہ ہو، کوئی جائیداد ہو اور انہوں نے اس سے پہلے ٹرانسفر کر دی ہو یا بیچ دی ہو یا اپنے بچوں کو دے دی ہو، تو یہ کئی معاملات ہیں جو ساری تفصیلات سامنے آنے سے طے ہوں گی. اور یہ جو ابھی ہمارے اعتزاز صاحب کا بغلے پہ جا رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جب کمیشن قائم ہو جائے گا تو پھر اس کے سامنے ہر شخص اپنی بڑاس نکال سکتا ہے. پروگرام کا جو اور وقت ہے شامی نقطے صاحب وہ اٹھا سکتا ہے. وہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، لیکن بڑا اہم موضوع ایک باقی رہ گیا ہے کہ پہلے تو آپ نے دیکھا ٹونی بلیئر صاحب نے معافی مانگی عراق جنگ کے حوالے سے، جس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ سویلین جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. پھر اب براک اوباما صاحب کی جب پریزیڈنسی کا ٹینیور ختم ہونے قریب ہے تو اب انٹرویو ایک دے رہے تھے بڑا تفصیلی امریکن ایک نیٹ ورک کو، تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے دور صدارت کا کوئی بدترین فیصلہ، کوئی ورسٹ مسٹیک آپ کی، تو انہوں نے کہا بالکل ہے، اور وہ لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ میرے دور صدارت کی ورسٹ ایور مسٹیک ہے، جس پر وہ پشیمان دکھائی دیے. اور اس میں انہوں نے نہ صرف خود پشیمان ہوئے بلکہ جو نکولس سرکوزی ہیں اور ڈیوڈ کیمرون ہیں انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے اس جنگ میں ہمیں دھکیلا ہے. تو اب وہ پشیمان تو ہیں، لیکن کیا یہ غلطی کا اعتراف کرنے سے جو ہزاروں افراد کے خون نکلا اس کا کفارہ ادا ہو سکے گا؟ نہیں، کفارہ تو ادا نہیں ہو سکے گا. وہ جو کہا ہے نا غالب نے کی قتل کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، جی آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. لیکن بہرحال یہ تو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. اور لیبیا کی حالت تو یہ ہے کہ وہاں کو ابھی تک حکومت نہیں بن پائی، 2 حکومتیں قائم ہیں. اقوام متحدہ کی مدد سے اب ایک فیض السراج جو ہیں ان کو دھکیلا گیا ہے لیبیا میں تاکہ وہ حکومت سنبھال سکیں. اس سے پہلے وہ تیونس میں بیچارے اپنی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اب دارالحکومت میں وہ بھی گھس نہیں پا رہے. ایک تبروک میں حکومت ہے، ایک ترپولی میں ہے. تو اب ایسی صورت میں ایک لا لیسنس ہے. اور آئی ایس آئی جو ہے وہ آئی ایس آئی ایس کے جو ہے وہ اثرات بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ اپنی سپیس بنانے کی کوشش کر رہی. تو گویا لیبیا میں جو ایک تشدد کا اور ٹارچر کا اور خون ریزی کا جو ایک بازار گرم ہے، شامی صاحب لوگ بیچارے وقت جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا، وارننگ آ گئی ہے. ہاں وارننگ آ گئی، پروگرام آپ نے ختم کرنا ہے وغیرہ اشتہار چل جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا. ملاقات آپ سے کل.